مختلف اوقات میں یہ رہا ہے، لیکن اس سارے ماضی کے تجربات میں لیک آف کانفیڈنس رہا. اس لیے ماضی میں جنہوں نے بھی الائنس کیے تو اس میں کافی پولیٹیکل پارٹیز کی دھوکہ دہی ہوئی یا الائنس سے پھر جانے کی، جس کی آسما شرازی نے یا دوسروں نے نشاندہی کی. تو ماضی قریب میں زبیر صاحب نے کافی تفصیلی بتایا کہ کیا غیر آئینی طور پہ ہوا ہے، لیکن میرا موضوع دوسری طرف ہے، کیونکہ اس لیک آف کانفیڈنس میں سہرا پڑا ہے محمود خان اچکزئی کو، جن پہ سب نے اعتماد کیا ہے کہ اس اعتماد میں یہ وہ شخصیت ہیں جن کے گرد پاکستان کی مختلف جماعتیں سوچیں لیکن اعتماد کرتی ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہیں. تو میرا خیال ہے آج اسی لیے بیٹھے ہیں، ورنہ تو تبصرے یہ کسی نہ کسی صورت میں پولیٹیکل پارٹیز یا ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ یا اپنے جلسوں میں کرتی رہتی ہیں. تو یہ بھی خوش آئندہ ہے کہ اس ماحول میں بھی جب پارٹیوں کے اندر ایک دوسرے پہ عہدیداروں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس میں ملک میں محمود خان کی وجہ سے یہ سارے ہم جمع ہوئے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں کہ آئندہ نہ صرف ہم ان کی جوائنٹ ریزولیشن یا ڈرائنگ روم یا کانفرنسز میں ان کا ساتھ، لیکن یہ موومنٹ بنانا کہ یہ پبلک میں لے کے جائیں اور ان کی طاقت کے ذریعے یہ سیاسی آئینی بحران اور سیاسی گھٹن کو ختم کریں. یقیناً ہم پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں پہ جو پنشمنٹ آئی ہے اس کو کیسز کو ہی جعلی سمجھتے ہیں، یقینی طور پہ سزاؤں کو بھی کو مسترد کرتے ہیں. تیرا کی طرف باجوڑ میں کلنگز ہوئی ہیں، تو اپنے لوگوں کو فتح کرنا یا ان پہ اس طرح سے واقعات کرنا یہ بھی مذمت کے لائق ہیں. اور ہم یہ یقیناً یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، دوسرے دوست بھی کہے گئے ہیں کہ عمران خان، علی وزیر، مہارنگ، یاسمین راشد، اسد عمر، اب ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ملک میں پولیٹیکل پرزنرز اور ان کو دہشت گرد اور ملک دشمن اور غدار اور دوسرے ٹائٹل سے نواز کے اور ان کو سزائیں دینا اور بلانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اجتناب کیا جائے اور ان کو یہ جو مختلف اوقات میں ہوئے ہیں لیکن 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. حالات یہ ہیں جس پہ سب بول گئے ہیں، میں اس پہ نہیں بولتا ہوں، لیکن جوڈیشری، ایڈمنسٹریشن، پارلیمنٹ کنٹرول ہو گئی ہے اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے، اور اس میں صحافت کو بھی کنٹرول کرنے کی کے قانون آئے ہیں پیکا کے. تو یہ سب کیوں ہیں؟ 3 سال میں جو معاملہ آیا ہے، آج جب حملے ہو رہے ہیں مختلف صوبوں میں، خصوصاً کے پی اور بلوچستان اور دوسرے، تو یہ ٹارگیٹڈ منرل ریسورسز ہیں. تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ویسٹڈ انٹرسٹ اور لوکل ملک کے ویسٹڈ انٹرسٹ، بیوروکریسی، سول اور ملٹری بیوروکریسی اور ان کی کمپنیاں اور غیر ملکی کمپنیوں کو اس علاقے میں وہ 2 مہینے پہلے ہوا نا کہ یوکرین کے صدر کو بلا کے کہا کہ $5 بلین کے کر کے لائیں، ایگریمنٹ کریں، پھر ہم آپ کی وار میں مدد کریں گے. تو ہماری بزنس لنچ سے 1 دن پہلے واشنگٹن میں پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم $10 بلین کے ریئر منرلز پاکستان کے لائے ہیں دینے. ہم ٹیبل پہ پلیٹ میں رکھ کے دینے گئے ہیں
وہ ان کو ڈانٹ کے اس نے کہا کہ میں سوچوں گا. انہوں نے سوچا نہیں, یہ سوچ کے ادھر سے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف جو اسباب ہیں, یہ 3 سال سے جو سسٹم آیا ہے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے. دوسرا, اس ملک کی بد نصیبی کہ ملک بننے سے ہی سرونٹس ہمارے ماسٹرز بن گئے. دوسرا, تاریخی وحدتوں کی جاگرافی, آٹونومی, زبانیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو فطری چیزیں ہیں ان کو غیر فطری انداز میں ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری جو ہزاروں سالوں کے وطن اور ان کی مادری زبانیں ہیں, پشتو ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, سب زبانیں ہیں, یہ ہماری سب قومی زبانیں ہیں. اور جب زبان کانوں سے منتقل ہوتی ہے, سیکھتے ہیں آدمی. ہزاروں سالوں سے ہم کانوں سے سیکھتے ہوئے یہاں تک لائے ہیں. آپ جبر سے کہیں گے کہ ان کو ختم کریں. ہم پاکستان میں شامل ہوئے تو اس وقت سندھی عدالتی, انتظامی اور تعلیمی رائج تھی انگریز کے وقت میں. ساری چیزیں نکال رہے ہیں. اب تو ہم نے جھگڑا کر کے وہ تعلیم میں لا رہے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریشن اور عدالت سے نکال دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اور افسوس کہ ہم ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں, ان میں میڈیا کے اینکرز دوسرے یا پالیٹیشنز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ملک کے لیے کیوس ہے تو ایجپشن ماڈل لانا چاہیے کہ سول ملٹری بیلنس ہو, یا برما میانمار ماڈل لانا چاہیے, تھائی لینڈ کا ہونا چاہیے, یا ایک دم نارتھ کوریا کا ہونا چاہیے. اس ٹائپ کی باتیں چلتی ہیں, جبکہ ہمارا یہ ہے کہ فیڈرل نظام, یہ وفاقی, یہ مختلف وحدتوں کا ایک فیڈریشن ہے, اور اس میں سوائے فیڈرل سسٹم کے, فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کے اور کوئی لانا بنیادی فیڈریشن کے تصور کے خلاف ہے. دوسرا, ان تجربات سے کل این ڈی ایم کے دوست بھی بول کے گئے, میں ان کی بات کو اٹھا کے آگے کرتا ہوں کہ ان وحدتوں کو ماننا یہ کانسٹیٹیوشنلی, ان کو سیکیور کرنا کانسٹیٹیوشنلی یہ ہم پہ فرض ہے, کیونکہ یہ انہوں نے یہ ملک بنایا ہے. کسی نے فتح نہیں کیا, نہ کسی گوریلا وار کے تھرو ہوا ہے, نہ کوئی کسی جنگ کے نتیجے میں ہوا ہے, پولیٹیکل سسٹم کے تھرو ہوا ہے. تو اس کو ان کی آئیڈینٹی, بنانے والوں کی آئیڈینٹی سیکیور اگر آئینی نہیں ہوتی اور ان کی مالکی اگر آئینی نہیں ہوتی, تو میرا خیال ہے اس فیڈریشن کا پھر تصوری کو جب آپ پیچھے کریں گے اور صرف 23 مارچ 1940 سیلیبریٹ کرتے رہیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی پاکستان کے روح کے خلاف ہے. اونرشپ آف ریسورسز, اس میں بنیادی. دوسرا, اس موجودہ تجربات کے بعد کہ کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ بھائی صوبے بانٹ رہے ہیں, اوپر سے کوئی آرڈیننس آئے گا, کوئی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے, اور 2011 میں اس نے زرداری نے مینج کیا, لیکن عوام نے اس کو 2012 میں 13 میں پبلک پروٹیسٹ کے ذریعے اس کو ختم کیا. سندھ کا بٹوارا کر رہے تھے, تو یہ پروونشل اسمبلی سے پاس کر لیتے ہیں, جس طرح 1 یونٹ اسمبلی سے 1 یونٹ پاس کرائے. تو اس لیے نیچرلی ہمیں کسی طرف نہیں, ہمیں پیرٹی کی طرف جانا پڑے گا. اور نیشنل اسمبلی وہ ہے جس میں جو پاپولیشن کی جو ہیجمنی ہے تھرو جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, میرا خیال ہے اس کو ختم کر کے اور اس میں برابری لائیں گے تو ہم چیزیں دلیل دلائل سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ کوئی نہ کوئی مینج ہو جاتی ہیں, جس طرح یہ جو 26 امینڈمنٹ آئی, اس طرح سے ماضی کی بھی چیزیں ہوئی ہیں. دوسری بات, اس میں ایک رائے ہے میری, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس میں پاسپورٹ یو ایس اے کا ہوتا ہے, سٹیزن شپ ہوتی ہے, لیکن آئی ڈی اسٹیٹس کی ہوتی ہے. نیو یارک کی لیں گے, ٹیکسس کی لیں گے, آپ کو آئی ڈی
نہیں ملے گی اس کی یو ایس اے کی, صرف پاسپورٹ ملے گا. دس از سٹیزن شپ. تو پاکستان کی بھی سٹیزن شپ ہو, اور ہم جو ڈیموگرافک ایشوز کو ہم بڑھاتے ہیں تو شہری سی این آئی سی کی قانون میرا خیال ہے کہ ہمیں پروونسز کو دینا ہوگا کہ ہم سیکیور ہو سکیں جو یہ سوالات ہوتے ہیں. دوسرا مین فارن پالیسی پہ بھی ہم پڑوسیوں سے ہمیشہ جھگڑا, افغانستان سے ختم ہی نہیں ہو رہا اور انڈیا سے ختم نہیں ہو رہا. ہم تو یورپ جاتے ہیں, میں تقریباً ملک 30-40 گھوم چکا ہوں دنیا کے. اب یورپ میں تو بائی روڈ جاتے ہیں, ابھی 26 ابھی کہتے ہیں 29 ممبر ہیں. ایک ملک سے نکلو دوسرے تک جاؤ, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے بارڈر شروع ہوا کہاں ختم ہوا. یعنی ایک نظام ہے, باوجود اس کے کہ بیلجیم ہے, لگزمبرگ ہے, لیکن ان کے قانون اپنے شہریوں کو تحفظ دیتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کل سے بات ہوتی ہے, کشمیر کی بات ہوتی ہے, دوسروں کی, بھائی شہر رہ گئے, یقیناً شہر رہ گئے, تو ہم کیا ہیں؟ ہم ٹانگے ہیں, جوتے ہیں کہ وہ شہر رہ گئے تو ہمیں کیوں مروڑا جا رہا ہے؟ سندھ کو کیوں مروڑتے ہیں, ان کو کیوں لوٹتے ہیں؟ کیوں بلوچستان کا قبضہ ضروری ہے, یا کے پی کا قبضہ ضروری ہے, یا جی بی کا قبضہ ضروری ہے؟ تو یہ سارے شہر رہ گئے, ساری ہماری امپورٹنٹ اگر ایک جسم ہے تو اتنی اہمیت دینی چاہیے. تو ہم یقیناً شہر کہیں, لیکن اگر اس علاقے میں تصور یہ آئے کہ ہم جس طرح یورپ میں 26 ملکوں سے ادھر سے جا کے آسام تک چلے جائیں, ہمارے آٹونومی اتنی مضبوط ہو, قانون سازی اتنی مضبوط ہو, لا قانونیت اور بدماشی نہ ہو, کرپشن نہ ہو, اور ہم ادھر سے سندھ سے نکلیں, گجرات سے, مہاراشٹر سے ہو کے گھوم کے آ جائیں, اور لیکن ہمارے ادھر کے رائٹس, لیکن اگر ہمارے علاقوں کی ہم نے کوئی نہ کوئی ضد بنا کے بیٹھے ہیں, اسی پہ ہماری باقی جو اداروں کی اکنامی چلنی ہے وہ دنیا کے پیسوں سے یا اپنے ملک کے پیسوں سے ان اداروں کی چلنی ہے. اور اس میں پھر افغان وار میں 79 میں چلے گئے, پھر 2001 میں چلے گئے, یعنی دوسروں کی جنگیں لڑ رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں, اور پھر ابھی تیسری جنگ لڑیں گے, اپنے علاقوں کو فتح کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پیسفل سولوشن ہو اور آٹونومی ہو, اور ہم بیانڈ بھی سوچ سکتے ہیں جو یو این اور دوسرے ہیں ان کی. اگر ہماری آٹونومی ہو تو ہم یقیناً فیڈریٹنگ یونٹ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکیور کیا جائے. تو ہمارے پاس اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اس طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے. آپ ٹرکی کو لیں اور کرغزستان کو لیں, 4-5 ممالک آپس میں قریب آتے جا رہے ہیں. سینٹرل ایشیا جب اسٹیٹس آہستہ آہستہ ہو کے قریب ہوتی جا رہی ہیں, تو وائی ناٹ ساؤتھ ایشیا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا بھی یہ بن سکتا ہے آگے جا کے, کیونکہ دنیا میں بارڈرز کس طرح ہوں گے 100 سال بعد, اس کی آپ تصور کر کے اور جدید دنیا کے ساتھ چلیں. تو یہ جو لوکل چیزیں ہیں ان کو ختم کریں. دوسرا محمود خان صاحب اور دوسرے ہمارے جو دوست ہیں ہمارے الائی کے, ان کے لیے بھی کہ ہم تحفظ آئین پاکستان, کون سا آئین, 26ویں ترمیم شدہ یا 18ویں پہ آ کے رکیں گے؟ آخر کہاں پہ رکیں گے؟ تو یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی فارمولا کے بیسک, مجھے لگتا ہے کہ اتنا خراب ہو گیا ہے اپنے ترمیموں میں اور اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ایک ایکٹ ایس آئی ایف سی کا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا ایک ایکٹ ساری 18th امینڈمنٹ کو اڑا کے لے کے چلا گیا. کون کہتا ہے کہ آپ مالک ہو وسائل کے اور زمین کے؟ بنا دی ہیں کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, بنا دی ہے کول ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب منرلز کے بل سب پروونسز کو بھیج دیے ہیں, اسمبلیز کو, اپنے صوبے کا نام لکھ کے اور یہ پاس کرا کے دو. یہ اوپر سے حکم آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکم نامے ہماری کانسٹیٹیوشن کو برباد کر دیا ہے اور اس کی شکل بگاڑ دی ہے. ہم کس چیز کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمیں تحفظ, ہم صرف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اور تو نہ بڑھو, بہت کا بڑا کر دیا, اب معاف کرو, اب 26 کے بعد 27ویں 27ویں پر غلامی کا کوئی مستقل
बना दो कोई अमेंडमेंट आर्टिकल के फिर वो हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन को भी शायद हमें किसी नया इमरानी मुआहदे की तरफ जाएंगे जो बेसिस तारीखी वतनों को मान के और इंसाफ, ईमानदारी, इलेक्शनी निज़ाम, वोट का बेसिक इख्तियार और वो शफाफियत और इदारे अपने हुदूद में काम करें, तो इसके बुनियाद पे हमें नए सिरे पे करेंगे। वरना तो ये जूते मार के 26वीं तरमीम कर गए, तो 27वीं के लिए तो माहौल बिल्कुल तैयार है। सजाएं जो पीटीआई वालों को हो गई हैं तो बस ख़त्म, अब कोई भी आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके हमें निकलना पड़ेगा। दोस्त कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, कल काफ़ी अच्छा बोला कि इनलैंड डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। आपको मैं सिर्फ एक बात चीज़ बता दूं, अगर पानी की जो मौजूदा स्कीमें हमारे सदर साहब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे जो अनाउंस की हैं, गैर आईनी तौर पे अभी किसी ने मंजूर नहीं की, उसने मंजूर कर दी। अगर ये सारी चीजें हो गई, पहले 35 लाख एकड़ है मुख्तलिफ सूबों में, आगे जाके 70 से 80 लाख एकड़ जाना है, तो 2/3 ऑफ द वाटर ऑफ सिंध खत्म हो जाएगा और हमारी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन परमानेंटली डिस्प्लेस्ड होगी। परमानेंट, ये टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट और इनलैंड रिफ्यूजीज ये केपी का इशू है, लेकिन हमारी परमानेंट, क्योंकि हमारा 27% पानी अंडरग्राउंड मीठा है, बाकी सारा खराब है। अगर एग्रीकल्चर का पानी नहरी निजाम से जाता है वो हम पीते भी हैं, और एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं होगा और पीने के लिए भी पानी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सिंध में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ द, इट्स अबाउट 15 मिलियन टू 20 मिलियन, वो डिस्टर्ब होगी। तो हम क्या कहें, हम सिंध में दे दिया है सर्टिफिकेट कि भाई सारी इसके जेब में है, देख लिया ना, सारे एमपीए उसके पास हैं, एमएनए उसके पास हैं, पीपल पार्टी के पास हैं, एमक्यूएम के पास हैं, सब हैं। लेकिन कराची के लोग भी निकले और हैदराबाद के भी, हर शहर के निकले, और लाखों लोगों ने 6 महीने तक मुसलसल एहतजाज किया, 12 दिन रोड बंद कर दिया। तो ये सारे अगर इसकी जेब में है, इनको नैब से हटा के, पहले 2007 में एग्रीमेंट किया इनसे, फिर नैब से हटा के अभी पावर में शेयर कर दिया है। अब आपके तस्वर में है कि सारी सिंध इसके पीछे है। तो हम ये गुजारिश ये करते हैं, अगर ऐसा होता तो लाखों लोग आके कानून तोड़ के और अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने खड़े क्यों हो गए कि मारो गोली, पुलिस भी थी, फौज भी थी, किसी का नहीं मान रहे थे। तो इस तरह नहीं है, हालात बदल रहे हैं और लोग बेजार हैं, सिर्फ इस फैसले से नहीं, लेकिन बड़ी घुटन में जब ये आप एक पानी का भी थ्रेट दिया है, अब जमीनों का थ्रेट है, तो जमीनों पे क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोविंशियल लैंड जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, लेकिन मुल्क के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने 48 लाख एकड़ मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी है, 10 लाख एकड़ उन्होंने एलोकेटेड कर दिए हैं, 2-3 लाख एकड़ उन्होंने लीज कर दिए हैं, कल्टीवेशन के अंदर शुरू हो गया है। अच्छा, अभी आईनी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, ना सीसीआई से हुआ है ना इरसा से हुआ है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईएमएफ को अप्रोच किया है कि हमें 800 बिलियन रुपीस दो तो हम चनाब डैम और दूसरे बनाएं, और ये पूरा चोलिस्तान के जो थल है उसके डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का रिजर्वायर है। हम ये नहीं कहते पूरा पाकिस्तान सब्ज हो, लेकिन मौजूदा नई कमांड एरिया बना के और पुरानी को जो हमारे बर्बाद करना, सिंध की डेल्टा को तबाह करना। सिंध की डेल्टा नहीं है, पाकिस्तान की डेल्टा सिर्फ एक है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, कोस्टल जरूर है लेकिन नहीं है। तो पाकिस्तान डेल्टा जो जूल ऑफ स्टेट होता है, जहां से खजाना होता है, उसकी हालत तो देखो। उधर के लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं और उधर के प्लान बनाए हुए हैं कि किस मुल्क को कौन से कितने मील दिए जाएंगे, वो बदीन सिजावल और उधर से। तो इस टाइप की ये जो बिठाई हुई हैं
कंपनी सरकार जो इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो उनकी टेबल पे जो मास्टरमाइंड्स बनते हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और लोकल एस्टेब्लिशमेंट बन के जो अपने प्लान बनाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो कहते हैं कि 5,500 अरब हमें मिलेंगे। वो ये नहीं सोचते कि सिंध के 15 से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ या 15 मिलियन से 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस होंगे, डेल्टा खराब होगा। और ये जो आप बिजनेस लंच के से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, अगर ये ना करते जाए तो शायद दूसरे दिन 2 घंटे आपको ना बिठाते। $10 बिलियन की प्लेट पे रख के दिया रहे हैं, तो ये किसका सौदा कर रहे हैं? हमारी आइंदा नस्लों की अमानत का सौदा करके। हम हमारे यहाँ कहते हैं कि घर के बर्तन वो बेचता है जो हीरो नहीं होता है। तो हमारी ये जो कंपनी सरकार है शायद उस पे आ गई है कि आखिरी जो वसीला बचा है उसको भी शायद बेच के और आगे बढ़ेंगे। तो हमारी गुजारिश ये है कि इन चीजों को, जमीनों के इशू को, SIFC जो बुनियादी आइन, फेडरल आइन के तस्वर के खिलाफ है, इसको खत्म किया जाए। सिंध गवर्नमेंट अभी बना रही है पोर्ट एंड लैंड अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी बनाते हैं, जो भी अथॉरिटी बनाते हैं, कोल अथॉरिटी बनाते हैं, कोस्टल, उसमें इस्लामाबाद का नुमाइंदा आ जाता है, फिर फैसले वो करता है। जिस तरह SIFC में चीफ मिनिस्टर सब बैठे हुए हैं और शोबे सारे मिनरल्स, माइंस, लैंड्स, टूरिज्म, सारे 7 शोबे आ गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर सारे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और COS उसमें बैठा हुआ है। उसकी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान आर्मी करेगी। क्या करना चाहते हैं? एक फेडरल सिस्टम है, एक प्रोविंशियल सिस्टम है और CCI है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। इससे मावरा क्यों आइन बना के और इसको रौंद रहे हैं? तो इन चीजों को खत्म किया जाए और सिक्योर किया जाए। हम सिर्फ इस बात पे मैं इख्तिताम करूंगा कि हमें मुल्क में है ही बाइंडिंग फोर्स आइन। दूसरी, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी ज्वाइंट एक जोग्राफिकल सिस्टम है जो नेचुरल है, वो है ये नदियां जिसमें हम साथ हैं। अबासीन या जो भी नाम दें, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम हो जाते हैं। ये बांट के नहीं चल सकते, अपने वसाइल अपने पास नहीं, लेकिन इंटरनेशनल और लोकल वेस्टेड ग्रुप्स और कंपनी सरकार उस पर कब्जा करेंगी। तो ये कब्जा खोरी का नतीजा 24 करोड़ लोग परेशान होंगे। हमारे लोग, हम अपने मुल्क में नौजवान नस्ल को क्या बताएं कि हमसे ये छीन गया, इस आइन के नुक्ते के तहत, बाकी भी मिनरल्स के तहत छिन गया, अब बैठ के खत्म करो। और ऊपर जो बाकी बचा है सुपीरियर, वो कंपनी सरकार का कोई ओहदा आएगा और वो हमारे सुपीरियर बन गए आईनी तौर पे। तो इस टाइप का खत्म करें। और हमारी गुजारिश ये होगी कि दूसरे भी जो पार्टियां हैं अपनी चीजों को देखें, लेकिन इस ज्वाइंट जो अलायंस है इसमें हिस्सा बने। हम ये लोगों के पास प्रोग्राम लेके चलें और लोगों के पास लेके चलें। अभी तो हमें बैठने नहीं देते, अपने होटल में नहीं बैठने देते, लेकिन हम ये कानून तोड़ें और रैलीज निकालें, जलसे करें, लोगों को, करोड़ों लोगों के पास ये मैसेज लेके चलें और अपने मुल्क को बचाएं, आइन को बचाएं और अपने तारीखी वतनों को बचाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज़ैन